معاویہ بن ابو سفیان اس بیماری کی ابتدا میں کہ جس کی وجہ سے وہ مرا، حمام میں گیا تو اپنے بدن کی لاغری اور کمزوری کو دیکھ کر رو پڑا کہ اب وہ جانے والا ہے اور اس امر ناگزیر کے کنارے پہنچ چکا ہے کہ جو لوگوں پر واقع ہو کے رہتا ہے۔ پھر اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور کہا، اے بیٹا، میں نے بارو سامان باندھنے اور ادھر ادھر جانے کی تکلیف کی تجھ سے کفایت کی ہے، اور میں نے تیرے کام سیدھے کر دیے ہیں اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا ہے، اور دنیا عرب کی گردن تیرے سامنے جھکا دی ہے، اور تیرے لیے میں نے وہ کچھ فراہم کیا ہے کہ جو کسی نے بھی نہیں کیا۔ پس اہل حجاز سے مراعات کرنا، انہیں انعام و اکرام دیتے رہنا جو کہ تیری اصل اور جڑ ہیں۔ جو شخص بھی حجاز سے تیرے پاس آئے تو اس کا احترام کرنا، اور جو شخص غائب ہو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا، اور اہل عراق کی مراعات کرنا، اور اگر وہ تجھ سے چاہیں کہ ہر روز گورنر کو معزول کر دے تو اسے معزول کر، کیونکہ ایک گورنر کو تبدیل کرنا تیرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ 1,00,000 تلوار تیرے سامنے کھینچی جائیں، اور اہل شام کی رعایت کر، اور وہ تیرے رازدار ہونے چاہیے، اور اگر تجھے کسی دشمن کا خطرہ ہو تو ان سے مدد طلب کر، اور جب تیرا مقصد پورا ہو جائے تو انہیں شام کے شہروں کی طرف واپس بھیج دے، کیونکہ اگر وہ اپنے شہروں کے علاوہ کسی شہر میں رہیں تو ان کے اخلاق بدل جائیں گے، اور مجھے خوف نہیں ہے کہ امر خلافت میں کوئی تجھ سے جھگڑا کرے گا، مگر قریش میں سے 4 افراد، حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر۔ رہا ابن عمر تو وہ ایسا شخص ہے کہ عبادت نے اسے ناکارہ کر دیا ہے، اگر کوئی شخص باقی نہ رہا تو وہ تیری بیعت کر لے گا۔ باقی رہے حسین ابن علی تو وہ تیز مزاج شخص ہیں، اور عراق کے لوگ انہیں خروج کرنے پر آمادہ کر کے چھوڑیں گے۔ اگر وہ خروج کریں اور تجھے ان پر کامیابی حاصل ہو تو ان سے درگزر کرنا، کیونکہ ان کا رحم و رشتہ ہم سے پیوستہ ہے۔ رہا ابو بکر کا بیٹا تو جو کچھ اس کے اصحاب و ساتھی پسند کریں وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا ہم و غم عورتیں اور لہو و لعب ہے۔ باقی رہا وہ شخص کہ جو شیر کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور تجھ پر کود پڑنے کے لیے آمادہ ہے، اور جو لومڑی کی طرح تجھے چکر دے گا، اور اگر اسے فرصت ملی کود پڑے گا، تو وہ زبیر کا بیٹا ہے۔ اگر اس نے تجھ سے یہ کام کیا اور تو اس پر کامیاب ہو جائے تو اسے اس طرح سے قتل کر کہ اس کا بند بند ایک دوسرے سے جدا کر دے، اور جتنا ہو سکے اپنے لوگوں کے خون کو محفوظ رکھنا۔ یہ وصیتیں معاویہ نے یزید سے اپنی بیماری کے بہت شروع میں کیں، اس لیے کہ بیماری کی سنگینی اور موت کے وقت یزید بھی باپ کے پاس سے غائب تھا، اور معاویہ کی موت کے وقت عبد الرحمن بن ابی بکر وفات پا چکا تھا۔ جس وقت معاویہ مرا تو یزید تو موجود نہیں تھا۔ ضحاک بن قیس باہر نکلا اور منبر پر گیا، جبکہ معاویہ کا کفن اس کے ہاتھوں پر تھا۔ خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر کہا، معاویہ دنیا عرب کا بڑا بزرگ، دلاور اور صاحب عزم و ارادہ شخص تھا کہ جس کی وجہ سے خدا نے فتنہ و فساد کو ختم کیا اور اس کو بندوں پر فرما روائی دی، اور اس کے ذریعے شہر اور ملک فتح ہوئے، لیکن اب وہ مر چکا ہے اور یہ اس کا کفن ہے۔ اب ہم اسے کفن میں لپیٹ کر
قبر میں داخل کرنے والے ہیں اور اسے اس کے اعمال کے ساتھ چھوڑنے والے ہیں، پھر وہ ہوگا اور اس کے اعمال قیامت کے دن تک۔ اب جو شخص اس پر نماز پڑھنا چاہے تو نماز ظہر کے وقت حاضر ہو جائے، اور ضحاک ہی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور روایات میں ہے کہ جب معاویہ کی بیماری شدت پکڑ گئی، اس کا بیٹا یزید حوارین میں تھا۔ حوارین حلب کے علاقے کی ایک بستی ہے۔ اس کو خط لکھا گیا کہ آنے میں جلدی کرے، شاید باپ کو زندہ دیکھ سکے۔ یزید نے جب خط پڑھا تو یہ اشعار کہے: ڈاکیا ایک بند کاغذ لے کر آیا ہے جس سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ تو ہم نے کہا ویل و ہلاکت ہو تمہارے لیے، تمہارے خط میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا خلیفہ درد و تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب یزید آیا تو معاویہ کو دفن کر چکے تھے اور یزید نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ اس طرح سے ہوا لعین ابن لعین کا انجام۔ اب فوراً یزید نے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو خط لکھا کہ وہ حسین ابن علی سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کرے اور اس میں دیر نہ لگائے، اور لکھا کہ حسین، عبداللہ بن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لو، اور جب تک بیعت نہ کر لیں انہیں نہ چھوڑنا، والسلام۔ جب معاویہ کی موت کی خبر ولید کو پہنچی اور ساتھ ہی یزید کا خط ملا تو وہ سخت پریشان ہوا اور اس پر گراں گزرا۔ مروان کہ جو ولید سے پہلے مدینے کا گورنر رہ چکا تھا، جب ولید مدینے میں آیا تو مروان ولید سے مجبوراً اور ناپسندیدگی کے ساتھ اس کے پاس آتا تھا۔ جب ولید نے مروان کی طرف سے یہ سرد مہری اور پس و پیش کی کیفیت دیکھی کہ وہ اس سے کتراتا ہے تو ایک مجلس میں برملا اسے گالیاں دیں۔ یہ خبر مروان تک پہنچی تو کلی طور پر وہ اس سے کٹ گیا، یہاں تک کہ معاویہ کی موت کی خبر آ پہنچی اور اس کی موت بھی، اور ان چند حضرات سے بیعت لینا۔ چونکہ ولید پر گراں گزر رہا تھا لہٰذا اس نے مروان کو بلایا اور معاویہ کی موت کا خط اس کے سامنے پڑھا۔ مروان نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور معاویہ پر رحمت بھیجی۔ پھر ولید نے اس سے اس معاملے میں مشورہ لیا تو مروان نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اس وقت ان اشخاص کو بلا لو اور بیعت کرنے کا حکم دو، اگر تو وہ قبول کر لیں تو ان سے دستبردار ہو جاؤ، اور اگر قبول نہ کریں تو اس سے پہلے کہ وہ معاویہ کی موت سے آگاہ ہوں ان کی گردن اڑا دو۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔